یہ ملک تو اس صورتحال میں ہے، ملک کی معیشت خطرے میں ہے اور اس کے نتیجے میں ملک کا دفاع خطرے میں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ فوج کا اسلحہ کہاں سے خریدیں گے، اور یہ اپنا فوج کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے، اور اتنی بڑی سول سروس جو جتنی ہونی چاہیے اس سے 3 گنا بڑی آپ نے پال لی ہے، اور فتنے اور بہت سے ہیں، مثلا سول سروس نون لیگ کے ساتھ ہے بیسیکلی، آج بھی ان کو تو گھڑ سواری کرنی آتی نہیں ہے، تو گھوڑا تو اس کو نہیں بیٹھنے دیتا اپنے اوپر جسے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ گھڑ سوار نہیں ہے، ایسے کوئی بچے چڑھ جائے گھوڑے پہ تو وہ تو اسے پھینک دیتا ہے نیچے، بالکل گرا دیتا، تو حکومت تو انہیں کرنی آتی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو اقدام کیا وہ تو ٹھیک کیا، ٹھیک ہے۔ چلیے آپ نے نون لیگ، لیکن یہ نہیں ہے صرف سختی نہیں، بات بھی کریں، جو سمجھ سکتے سمجھائیں۔ حالت یہ ہے جنون کا، اب خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ جنون کتنا برا لفظ ہے، کتنا برا لفظ، جنون نہیں، اصل چیز وزڈم ہے، دانائی ہے، حکمت، اسی کے ساتھ آگے جوش و جذبہ تو ایک چیز ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ ہوش بھی ہو نا، صرف جوش تو نہیں نا، ہوش بھی ہو۔ وہ سب لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا، اچھا کیا گیا، اس لیے ان کی حمایت میں تو کوئی نہیں اٹھا، 1-2 بیانات آئے، باقی لوگ چپ کر گئے، پھر رفتہ رفتہ خاموش ہو گیا۔ ان کو معاشرے کی تائید نہیں ملے گی، انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے۔ وہ پولیس والا بیچارہ، اس کو 20 فٹ نیچے پھینکنا، ہاسپٹلز پہ حملہ، سرکاری جائیداد، یہ کس کی جائیدادیں ہیں؟ یہ انہی کی تھیں، ہماری ہیں، اس ملک کے اساس ہیں، یہ عمران خان کی تو نہیں ہے۔ اور جو الفاظ استعمال وہ کرتے رہے، میں نے ڈیلیٹ کر دی جو مجھے میسیج بھیجے لوگوں نے، وہ انسان اس کی تاب ہی نہیں لا سکتا۔ گالی، یہ انہوں نے شروع کیا جب ایک قصہ بہت کئی سال پہلے، تو گالی سے شروع کیا، ٹھیک ہے، اب اس میں فرقہ واریت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ فرقے کا کیا سوال ہے؟ کسی فرقے کا کوئی آدمی ہو جو غلط کام کر رہا ہے، یہ تو دیکھیے نا جی، یعنی مکتب فکر کے اعتبار سے تو ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ سواد اعظم ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ مشتعل رہنا، پرووکڈ رہنا، یہ نہ سرکار کی زبان ہے، نہ اصحاب رسول کی زبان ہے، نہ اہل بیت کی زبان ہے، نہ اولیاء اللہ کی زبان ہے، نہ ہمارے عظیم فقہا کی زبان ہے، تو یہ کیا زبان ہے کہ اللہ بلّہ اختیار کریں۔ چلیں ہارون صاحب، سیاست کی تو بات کریں گے، مگر اس سیاست میں جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاملہ پی ڈی ایم کی صورتحال چل رہی ہے، اس میں جہانگیر ترین صاحب ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کا بھی پوری پالیٹکس کے اندر، وہ کیوں چوپ ہیں؟ پھر میں جاتی ہوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ۔ اس کا تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ کس کے بیچ؟ مطلب کچھ لوگ بیچ میں پڑے ہیں، ایک وفاقی وزیر سے میری بات ہوئی، اچھا، اس نے کہا کہ بہت نقصان ہو گیا، جہانگیر صاحب بڑے قیمتی آدمی تھے اور میں کوشش کر رہا ہوں، چودھری سرور بھی کوشش کر رہے ہیں اور بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہ غصہ ٹھنڈا کرنے میں وقت لگتا ہے، تو خان صاحب کے پاس نہ کوئی آپشن ہے صلح کے سوا، نہ جہانگیر کے پاس کوئی آپشن ہے صلح کے سوا۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے اگر ٹھوس کوئی معاملہ لے کر جائیں تو ترین صاحب کی عمران خان صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے، معاملے پر بات ہو سکتی ہے؟ ملاقات نہ بھی ہو، مطلب پہلے فضا ہموار ہو جائے تو پھر اس کے بعد ملاقات بھی ہو سکتی۔ ملاقات کیا ضروری ہے؟ یہ بات طے پایا جائے کہ چیزیں میرٹ پہ ہوں گی تو کچھ نرمی کی جائے، کچھ بولے۔ دیکھو پاکستان متحمل نہیں ہے اتنی اندرونی کشیدگی کا، نہ حکومت متحمل ہے، نہ ملک متحمل ہے، نہ قانون میں متحمل ہے۔ درست۔ تو شوگر کی قیمت کم ہو گئی ہے، روزے شروع ہو گیا، شوگر کیا بھاؤ ہے؟ مہنگائی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے ہارون صاحب، شوگر آٹا دونوں۔ اصل مقصد اگر حاصل نہیں ہوتا اور مقصد یہی ہے کہ نون لیگ والوں کی ناک رگڑی جائے اور فلاں کی، اور اب جہانگیر ترین بھی ان میں شامل ہو گیا، تو جہانگیر ترین واز این ایسٹ فار ہم، اگر اب وہ ایسٹ نہیں ہے فرض کیجئے، تو اس کو اس طرح ٹارگٹ تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اور نہ شوگر انڈسٹری کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، شوگر انڈسٹری سے مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے نا، بات چیت کی جائے۔ اور پہلی بات ہے گنا 200 روپے سے 280 روپے ہو گیا، شوگر کین، میری ان سے بات نہیں ہو چکی، شوگر کین کمشنر جو ہوتا ہے تو وہ اپنا کین کمشنر، تو وہ انہوں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں مصروف تھا، بات نہیں ہو سکی، تو بھائی ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ آپ گنا 280 پہ چلا گیا ہے، آپ اس میں مداخلت کریں۔ انہوں نے کہا یہ فری مارکیٹ ہے، فری مارکیٹ میں تو چیزوں کی قیمت پھر ایسی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ فائنلی صلح ہوگی
اس لیے کہ وہ جہانگیر صاحب دانا آدمی ہیں، خان صاحب تو غصے میں ہیں، اور غصے وہ ہے تو جہانگیر ترین بھی بہت آزردہ ہے اور اسے بہت صدمہ ہے کہ میں نے اتنی قربانیاں دی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ بھائی انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کوئی فرشتے ہیں خان صاحب، آپ سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے اتنے بڑے بڑے بلنڈر کیے، 50 لاکھ مکان اور 1 کروڑ نوکریاں اور یہ اور وہ، اور کتنے یو ٹرن لیے، پھر اس کو کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دے سکے۔ ٹھیک ہے، صلح ہی ہوگی اور اس میں کیا ہوگا؟ تو پیپلز پارٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صلح ہوگی؟ نون لیگ سے نہیں ہو سکتی صلح، نا عمران خان کی نون لیگ سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، ہارون صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صلح نہیں ہو سکتی۔ بہت نواز شریف نے جب یہ کہہ دیا کہ انہوں نے پولینڈ کی قرارداد پھاڑی تھی، پولینڈ کی قرارداد کا کیا مطلب ہے؟ پولینڈ کی قرارداد اگر منظور کر لی جاتی اقوام متحدہ میں، مجھے نہیں یاد، سلامتی کونسل میں تھا یا جنرل اسمبلی میں تھا، اتنا وقت گزر گیا، کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، تو اس میں کیا تھا؟ جنگ بند کر دی جائے اور سیاسی حل نکالا جائے۔ بھٹو صاحب نے پھاڑ کے پھینک، بھٹو صاحب تو ملک توڑنا چاہتے تھے، ملک ٹوٹتا تو نہیں یہاں کی حکومت ملتی نا۔ صحیح۔ اور شیخ مجیب الرحمان بھی توڑنا چاہتا تھا، مگر شیخ مجیب الرحمان اعلان نہیں کر رہا۔ شیخ مجیب الرحمان اتنی صوبائی خود مختاری چاہتا تھا کہ وہ کنفیڈریشن بن جاتی تو بن جاتی نا، مگر جذبات سے مغلوب ہم ایک قوم ہے، اقتدار حق تو اسی تک کا تھا، 169 سیٹیں، اور یحییٰ خان جو تھا وہ اپنی ذات میں گم تھا، وہ کہتا تھا مجھے پورے اختیارات چاہیے۔ او بھائی 3 آدمیوں کو پورے اختیارات کیسے مل سکتے ہیں؟ بھٹو کے پاس بھی پورے اختیارات ہوں، مجیب الرحمان معذرت کے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب بالکل عوامی لیگ کے کبھی صدر نہیں رہے، شیخ مجیب الرحمان، ہاں جی، مجیب الرحمان شامی صاحب رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ اور کاف لیگ کے ساتھ اور ضیاء الحق کے ساتھ، تو وہ اپنا جو ہیں عوامی لیگ کے صدر اتفاق کی بات ہے وہ کبھی نہیں۔ ہارون صاحب صحافت میں مجیب الرحمان شامی صاحب کا ذکر بڑا آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اسی لیے نام، کوئی بات نہیں، ذکر ہوتا رہے، تو بڑے نامور اخبار نویس ہیں۔ اچھا خیر، تو وہ اپنا یحییٰ خان جو تھا اس کی تو ذہنی حالت ہی خراب نہیں، تو بھٹو نے ٹھیک کہا تھا کہ ذہنی مریض، لیکن یہ بھی تو باقی دونوں بھی تو ذہنی، یہ پاکستان توڑنا چاہتا تھا بھٹو، ٹھیک ہے۔ اب وہ پولینڈ کی قرارداد، وہ 90 کی سیاست میں واپس جا رہے ہیں، صحیح، وہ پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا پیپلز پارٹی والوں میں کے طریقہ کار میں ایک فرق ہے، یہ تو صرف تانا دیتے ہیں نا۔ اچھا ٹی وی آپ ٹاک شو آج کل دیکھا ہے کوئی جس میں پیپلز پارٹی والے اور وہ لڑ رہے ہوں؟ وہ پیپلز پارٹی، یہ دونوں ایک بات اکثر میں نظر آتے ہیں، دونوں ایک بات کہتے ہیں، ہم آپ پہ تنقید نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو جتلانا نہیں چاہتے، یہ کہنے کے بعد سارے الزامات دہرا دیتے ہیں۔ یہ پولینڈ کی قرارداد کی بات سب سے پہلے حسن اقبال نے کی، ٹھیک، لیکن وہ وہاں کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ میں حیران ہوا کہ اس نے پولینڈ کی قرارداد کی بات کی ہے، تو مطلب یہ ان کو احساس ہوا ہے نواز شریف صاحب کو کہ ہمیں تو الو بنا دیا، ہمیں برت لیا، چلیے یہ صحیح لفظ نہیں ہے، ہمیں برت لیا، بس برت لیا تو وار آف وٹس ہے نا، آپ برتے گئے، آپ اپنی جناب رسالت مآب نے فرمایا لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں لٹتا ہے۔ آپ سے میں نے کہا کہ جو سرکار نے فرما دیا وہ قانون ہے، وہ کائنات میں جاری و ساری قانون ہے، اس پہ ہر حال میں عمل ہونا۔ اب انہیں تو تھا بھائی عمران خان سے نجات ملے، عمران خان سے کیوں نجات؟ کرپشن تو انہوں نے کوئی بے پناہ کی ہے جی، اس نے بھی کی ہے، تو مریم نواز نے بھی کی، اس کے بھائیوں نے بھی کی، شہباز شریف نے بھی کی، زرداری نے بھی کی۔ اب یہ سارے یہ چاہتے ہیں بھائی پٹھان سے جان چھوٹے، گرا بھور کی کھلے ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بھور کی کھلے تو کیوں کر بھور ہے تقدیر کا بانا۔ یہ تو اللہ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، حکومت تو اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوتی کیا ہے۔ یعنی اس نے یہ جب ساری تیاری کی فسادیوں سے نمٹنے کی تو کوئی یہ نہیں سوچا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ بھائی اچانک سڈنلی گرفتار کر سارے بندوبست کر کے کرتا نا، پولیس ڈپلائی کرتا نا، بالکل درست، اور رینجرز ڈپلائی کرتے اور یہ اس کے بعد کر لیتے۔ حکومت کے لیے اتنے پیدا کیا، ان کو سزا دینے کے لیے پیدا کیا، اور یہ لڑیں گے آپس میں۔ اور جب انادور، یاد رکھیے، پہلے ہوتی ہے شکایت، غیبت، پھر ہوتی ہے شکایت، شکایت کے بعد ہوتی ہے جتھا داری، جتھا داری کے بعد ہوتا ہے بغض و جتھا داری کا مطلب بغض و عناد پیدا ہو گیا۔ جب بغض و عناد ہو جائے پھر وہ آسانی سے تحلیل نہیں ہوتا۔
ٹھیک، پیپلز پارٹی تو اپنے لیے کوئی راستہ نکال رہی ہے ہارون صاحب، نون لیگ کی امیدیں آپ کس سے وابستہ ہیں؟ مولانا فضل الرحمان سے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، ان کے نجات دہندہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ ان میں وہ ہے ہی نہیں، انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں کہ وہ پاپولر تحریک چلا سکے۔ پاپولر تحریک چلاتے تھے نواب نصر اللہ خان، یہ سافٹ فیس دلیل سے بات کرتے تھے، تحمل ان کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی کوئی کوشش کرے، کچھ بھی کرے، وہ گھیر کے اس کو لے آتے تھے، کیونکہ وہ دلیل سے بات کرتے تھے اور ان کا اس قدر اکرام تھا۔ وہ ایک بزرگ شخصیت، جب وہ 60 سال کے تھے، 50 سال، تب بھی وہ بزرگ ہستی تھے۔ بھائی آپ سیریس ہوتے ہیں تو آپ کو سیریسلی لیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دفتروں میں کہ جن کو کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے، نہ ان کے ماتحت ان کی سنتے ہیں، نہ ان کے ساتھی ان کی سنتے ہیں۔ بھائی ایک تو نان سیریس آدمی ہے، ہاں سب کا بھی حال ویسے پتلا ہی ہے۔ تو یہ اپنا رٹے ہوئے سبق دہراتے رہتے ہیں۔